अस्सलाम वालेकुम। पहचान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर जनाब आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जब सैटरडे का दिन आता है तो हम लोग इस इंतजार में होते हैं कि आप हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अक्सर मैं खबर से कहती हूँ कि खुशफहमी है तो भी सही है और अगर गलत फहमी है तो और भी सही है। नहीं खुशफहमी नहीं है, बल्कि ये बात तो कंफर्म है कि आप लोग सैटरडे को जनाब पहचान पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी इसी शो का तो इंतजार करते हैं। और फिर खबर की मजेदार बातें मैच भी हल्का हल्का बोर भी करती हैं, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ। खबर के बगैर तो जाहिर शो वो अच्छा नहीं जाता। आज मियां मिठू नहीं, अपने मुंह ने साथ भी लोगों ने मुझे आज बताया कि काफी आज खबर अच्छा लग रहा है। ये जिन जिन लोगों ने आपको बताया मैं प्रोग्राम के बाद उनसे भी मुलाकात करूंगी। नहीं, आप इसको ना किया करें इस तरह। आप भी अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। मुझे नाजरीन एडजस्ट करना पड़ता है ना, मैं भी इनको अच्छी लग रही है, लेकिन कभी कभी इनमें वो गुरूर का आंसर भी आ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि वो ना किया करें। वो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। अब फिर मुझे वो बात याद आ जाएगी, मैजबीन कहेगी जी खबर को फिर कुछ याद आ गया। हाँ, इनको हर बात से कुछ ना कुछ याद आ। अब मुझे वो याद आया, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि नाजरीन एक दफा ना एक आलू ने ना अपनी एक भिंडी को अपने मोबाइल से SMS में आई लव यू लिख दिया। भिंडी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा ये आलू ने क्या हरकत की है? उसने कहा तुमने मुझे ये क्यों लिखा है? अपनी शक्ल देखिए कभी, तुम बहुत बुरे और भद्दे से हो और मुझे देखा तुम कितनी स्लिम और स्मार्ट हूं मैं। आइंदा इस तरह की हरकत ना करना। आलू को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब याद रखना। आलू ने जनाब क्या किया कि सारी सब्जियों के साथ अपने ताल्लुकात अस्तवार कर लिए। और नाजरीन भिंडी बेचारी को देखें, आलू के साथ आलू बैंगन पकते हैं, आलू गोभी पकती है, आलू पालक पकती है, आलू मटर पकते हैं, और भिंडी बेचारी को सिर्फ प्याजों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। इसका मतलब पता है क्या है? गरूर करना बुरी बात है। अच्छा, ये आपने पता नहीं मुझे सुनाया या मुझे ये नहीं पता कि आपने व्यूअर्स को ये इतना मजेदार सा लतीफा सुनाया। एनीवेज आज आप आते साथ ही खाने पीने की बातों में क्यों लग गए? जी मैं शादी से आया हूँ, इसलिए बड़ी सारी डिशें और बड़ा कुछ देख के आए और फिर छोड़ के आए या खा के आए? नहीं, मैं कुछ खा के आया और कुछ छोड़ के आया, क्योंकि यहाँ पे नाजरीन मैं आया हूँ तो यहाँ पे भी खाने के मुतालिक आज बड़ी सारी चीजें थी। और हमारे जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, मैं बताऊंगा नहीं, सरप्राइज है, वो रखूंगा। बड़ी जबरदस्त गेस्ट हैं जी और बड़ी मजेदार सी चीजें भी उनसे पूछनी। और जब गेस्ट की बारी आती है खबर, तो हमेशा मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि कभी टीवी पर जब इन लोगों को हम देखा करते थे तो ये कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि जिनको हम एडमायर करते हैं, जिनकी इतनी गौर से बातें सुनते हैं, जिनको इतना प्यार करते हैं, वो एक दिन कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिलेगा कि हम उनके सामने बैठे हुए होंगे। कभी कभी बिल्कुल यकीन नहीं आता, लेकिन आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पहले मैं पहले टेलीफोन बता देता हूँ लोगों को। अच्छा जी नाजरीन, ऐसा कीजिए कि टेलीफोन नंबर भी मैं आपको बताऊंगा और पेंसिल कागज भी आप अपने पास रख लें। आज जो कुछ होना लेना वो लिख लेना नालों नाल, वरना पता कि ये निकल जाना शो। टेलीफोन नंबर है जी 009251925832। ये हमारे स्क्रीन पे चलेगा और मैंने प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं कि स्क्रीन पे हम इसको सर स्क्रीन पे फिक्स कर दे टेप के साथ, ताकि ये पूरे शो में चलता रहे। और नाजरीन अभी मेल पढ़ते हैं और पेंसिल कागज आप अपने जरूर पास रखिएगा। ईमेल एड्रेस जो है वो मैजबीन आपको बता देंगे, नहीं तो मैं ही बता दूं। जी आप बता दें। अच्छा जी, pehchan.pakistan@ptv.com.pk मेरे बगैर काम नहीं पूरा। हाँ, मैं इसलिए छोड़ देता हूँ बातें। मैं कहता हूँ चले मैजबीन भी उसको एडजस्ट करे। ईमेल पढ़ेंगे जी प्लीज? जी बिल्कुल, मेल भी पढ़ेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि कागज पेंसिल की बात जो आज खबर ने की वो इसलिए की है कि आज का प्रोग्राम देखने वाला भी और लिखने वाला भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज पता नहीं खबर और मैजबीन क्या करने लगे हैं, लेकिन ये हमारी जब गेस्ट हम अनाउंस करेंगे, सरप्राइज डिस्क्लोज करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। मेल शामिल करते हैं जी मलेशिया से हमें अहमद, आसिफ और जिब्रान, तीनों दोस्त हैं जनाब, तीनों वहाँ पर एक साथ रहते हैं और उन्होंने कहा कि जी आपके प्रोग्राम का इंतजार करते हैं। यहाँ दूसरे मुल्क में अपने लोगों की बातें सुनना, अपने पाकिस्तान के बड़े लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। गानों की फरमाइश काफी दिनों से सब कर रहे हैं, लेकिन आप मुसलसल टालते जा रहे हैं। अच्छा जी, और तो नहीं कोई बात लिखी उन्होंने? खबर से कहें कि वो गाना सुना दें, खुदा का खौफ। मैं सुना देता हूँ जी, ऐसी वैसे कोई बात नहीं है, अगर आप कहें तो सुना दूंगा। लेकिन अच्छा चलें, अब इशारा आ गया, मैं नहीं सुनाता। बेशक कोशिश करेंगे जनाब कि हम अपने प्रोग्राम में गानों के लिए कोई ऐसा सेगमेंट या ऐसी चीज रख रहे हैं कि आपको जरूर कोई ना कोई पुराना गाना जरूर सुनाया करें, जिससे आप लोगों के अंदर वो पुरानी यादें और पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से भी बातें हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं। पुराने गाने नहीं तो मैं गाता हूँ, वो नहीं लोगों को अच्छे लगेंगे। अच्छा, वो खबर वैसे जब भी बात करते हैं अपने दौर की बात करते हैं, लेकिन हम दोनों मिलने जुले आपको गाने जो है वो सुनाया करेंगे। अच्छा, ये जस्ट मजाक था। अच्छा चले, मजाक सीरियस हो गया हूँ। दूसरी जो हमें मेल आई है वो जी दुबई से आई है। नीलम और नबीला दोनों बहनें हैं और वो कहते हैं कि जो आपका शो देखकर हम आपके साथ हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। अम्मी हमें किचन से आवाज़ें देती रहती है, लेकिन हमारे कान पे जूं तक नहीं दिखती। 2 शोज़ अम्मी ने देखे हैं तो वो भी हमारे साथ बैठ के प्रोग्राम जो है वो शो एंजॉय करती हैं और अब हम बड़े इत्मीनान से आपका शो देख सकते हैं। तो ये अच्छी बात है।
ہاں جی بالکل بیٹھ کے دیکھیں تو شو بھی دیکھا کرے اور امی کی ساتھ ساتھ باتیں سنا بھی کرے, کیونکہ امی جو باتیں کہتی ہیں وہ بڑی کام کی ہوتی ہیں. جناب اس کے بعد فرانس سے ہمیں جمشید علی اور ان کی فیملی نے میل کی اور کہتے ہیں جی پہچان پاکستان پی ٹی وی گلوبل کے پروگرام میں ایک اچھا اضافہ ہے, زیادہ سے زیادہ پرانے آرٹسٹوں کو بلائیں تاکہ پرانی یادیں تازہ ہو سکیں. تو جمشید صاحب آپ کا پھر خیال ہے کہ میجبین اکیلے ہی شو کرے گی؟ اگر پرانے آرٹسٹ آئیں گے تو پرانی ہوسٹ ہی بیٹھے گی, ینگ لڑکا تو پھر چلا جائے گا یہاں سے. اس لیے جناب آپ کوشش کریں کہ نئے اور پرانے سارے لوگوں کو بلائیں, اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں اور بلاتے بھی ہیں. صحیح جناب, یہ تو میلز تھی جو ہم نے کہا کہ جی جو میلز تھی آپ لوگوں کی, جن لوگوں کی کال نہیں ملتی تو اس کے لیے سب سے ہمارے پاس جو ایک اچھا ذریعہ ہے وہ میلز کا ہے کہ آپ اپنے سجیشنز دیتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, ضرور دیتے رہیے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اچھے سے اچھا کریں. اچھا جناب اب گیسٹ کی باری. جی گیسٹ کی باری ہے جی. آج بڑے فریش فیس لگ رہے ہیں میرے بھی اور میجبین کے بھی, اور ہماری گیسٹ جو ہیں وہ ہم دونوں سے فریش بھی لگ رہی ہیں. واہ واہ. تو اس میں ایک بات کہی جاتی ہے اس میں بامسمہ, یعنی کہ جیسے نام ویسے اللہ تعالیٰ نے چہرہ دیا ہوا ہوتا ہے, اور آج یہ کچھ وہ چاند سورج اور اس طرح کی کچھ کمبینیشن بن رہی ہے. آج ہمارا سیٹ اس طرح ہو رہا ہے. لیکن میں بتاؤں آپ کہ آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں, پاکستان میں کوکنگ کا جو شو انٹروڈیوس کروایا یا کوکنگ کو جو انٹروڈیوس کروایا یا ٹرینڈ سیٹ کروایا, اس کا سہرا ان کے سر جاتا ہے. انہوں نے نہ صرف کوکنگ کو ایک باقاعدہ پروفیشن کے طور پہ خواتین میں متعارف کروایا, بلکہ خوبصورت برتنوں کا, پریزنٹیشن کا, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں خواتین کے اویئرنیس میں اور ایک اضافہ کیا ان کے علم میں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیسے میں نے پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ کبھی سوچتے تھے کہ کبھی ان کو ہم سامنے دیکھ پائیں گے, آج وہ خواہش بھی پوری ہو گئی ہے. کوکب خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ نے جو انٹروڈکشن دی بہت اچھا لگا مجھے. آپ کو میم پہچان پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بڑے خوش ہیں اس حوالے سے بھی کہ کھانے پکانے کی بڑی مزیدار چیزیں, اور اس پہ ڈسکشنز کریں گے. مردوں کے حوالے سے بھی بڑی باتیں آئیں گی. تو میں پہلے ایک سوال پوچھوں کہ شروع کس طرح میم آپ کو کھانا کھانے کا شوق تھا یا پکانے کا شوق تھا جو آپ اس فیلڈ پہ؟ مجھے سچی بات بتاؤں, جی خوبصورت برتنوں کا شوق تھا. اچھا. اور خوبصورت برتن جو تھے نا وہ مجھے اٹریکٹ کی طرف ہی لے کے آئے, اٹریکٹ کرتے تھے. اور جب میں خوبصورت برتن دیکھتی تھی میرا دل چاہتا تھا اس میں پکاؤں. تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے خوبصورت برتن بہت اچھے لگتے تھے, اور پھر اس طرف میرا جو آنا ہوا اس میں ایک یہ بھی کاز ہے. آپ کا پروگرام دسترخوان جب شروع ہوا تقریباً 4 سال تک لگاتار وہ پی ٹی وی پہ چلتا رہا. مور دین 4 ایئرز, اس سے بھی زیادہ. جی تقریباً 12 سال. بالکل. اور خواتین اس وقت آپ کے شو کے لیے اس طرح بیٹھی ہوتی تھی تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں ہلا سکتی تھی, اور وہ کاپی پینسل لے کے بیٹھتی تھیں اور ڈائریوں کی ڈائریاں انہوں نے بھری ہوئی تھی میرے پروگرام دیکھ کے. ایک طرح سے جب میں نے شروع کیا تو میری توقع سے زیادہ وہ پسند کیا گیا, اور اتنا ہٹ ہوا کہ پہلی دفعہ ہم نے صرف ایک سمائی کے لیے کیا تھا, یعنی 3 مہینوں کے لیے. لیکن وہ چلتے 12-13 سال تک چلا گیا ویکلی پروگرام. ایون بیچ میں مجھے کوئی سال کے لیے ایران جانا پڑا تو میں پیشگی سارے پروگرام ریکارڈ کروا کے گئی تھی. اچھا میم, ایک آپ کی خوبصورتی یہ بھی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں کوکنگ کرتی ہیں ان کے ہاتھ خوبصورت نہیں ہوتے, وہ اپنے آپ کو اچھا سیٹ نہیں رکھ سکتی. لیکن آپ نے خواتین کو اس طرف بھی بڑا ہی آپ نے گروم کیا. جب لوگ آپ کے ہاتھوں کو دیکھتے تھے وہ کہتے تھے اتنی خوبصورت کوکنگ, اتنی زبردست کوکنگ, اور ساتھ آپ ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھیں کتنا مینٹین رکھا ہوا ہے انہوں نے. بالکل صحیح کہا ماجبین آپ نے. شروع میں جب یہ پروگرام شروع ہوئے تو اس سے پہلے میں نے کبھی اندازہ نہیں لگایا تھا, نہ ہی کبھی اپنے ہاتھوں کو اسکرین پہ دیکھا تھا, اس لیے مجھے اتنا کوئی اس کا احساس نہیں تھا. لیکن جب لوگوں نے اتنی تعریف کی, اور جہاں میں جاتی تھی لڑکیاں میرے ہاتھ پکڑ کے دیکھتی تھیں, اور لوگ کہتے تھے لگتا ہے کہ ان ہاتھوں نے تو کبھی چائے بھی نہیں بنائی ہوگی. تو پھر میں نے جب اسکرین پہ اپنے ہاتھ دیکھے, یہ بات کر رہی ہوں میں 22-24 سال پہلے کی, ابھی کے ہاتھ آپ دیکھتے بہت خوبصورت, ابھی بھی بہت خوبصورت ہے. تو مجھے خود واقعی بڑا مزہ آیا اپنے ہاتھ دیکھ کے. اور ایک پنک کلر کی میں نیل پالش لگایا کرتی تھی. اس وقت تو لائف کالز کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا, لیٹرز لکھتے تھے لوگ, اور بوریوں کے حساب سے لیٹرز آتے تھے. مختلف لوگوں نے سوال کیا تھے, اس میں نیل پالش کا جو میرے نیل پینٹ تھا اس کا نمبر بھی پوچھا ہوتا تھا. کھانے کی ریسیپی کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے نیل پالش کا بھی نمبر پوچھ لیتے تھے. میم آپ نے جب یہ کھانے پکانے کا جو سلسلہ شروع کیا, اس میں پہلے ہم سوچتے تھے کہ جی لوگ جو ہے نا وہ مائیں جو ہیں اپنے وقت میں بچیوں کو بتایا کرتی تھی کھانے پکانے کے حوالے سے. آپ کو بھی آپ کی والدہ نے ہیلپ کی آپ کے اس کام میں؟ میں یہ بتاؤں کہ میں چونکہ گھر میں اکیلی لڑکی تھی, اور میرے ماشاءاللہ سے 8 بھائی تھے, ماشاءاللہ, تو اس طرح کا شروع میں تو کوئی نہیں تھا.
کہ میرے پر کوئی سکھایا جائے یا کچھ وہ ٹپیکل قسم کا جو ماحول ہوتا ہے وہ نہیں تھا. تو کبھی کبھار کوئی کیک ویک بنا لیا کرتی تھی, اور وہ اگر ٹھیک نہیں بھی بنتا تھا تو بھائی بڑے شوق سے اس کو کھا لیا کرتے تھے. یہاں سے مجھے انکریجمنٹ ہوئی, اور اس کے بعد پھر شادی کے بعد بڑے شوق سے میں نے پکانا شروع کیا. اور جب میں نے پروگرام شروع کیا اس سے پہلے ایک اس طرح کا ٹرینڈ کہہ لیں یا آئیڈیاز کہہ لیں لوگوں کے تھے کہ پڑھی لکھی عورتیں کچن میں نہیں جاتی, یہ ان پڑھ عورتوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, ان پڑھ اور ٹپیکل گھریلو قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں, کھانا پکانا ان کا کام ہے. جو بڑے آفیسرز کی بیویاں ہیں وہ تو کچن میں نہیں جا سکتی نا, ان کے تو خنسامے کرتے تھے. یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا, اور اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ بھی ایک پڑھی لکھی ہی خاتون اس شعبے میں آئی ہے اور کھانے بنا رہی ہے, پھر آپ یقین کریں کہ مجھے مائیں ملتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ہماری بیٹی نے کبھی کچن میں جھانکا نہیں تھا, آپ کے پروگرام دیکھ کے وہ فوراً جاتی ہیں کچن میں اور کوئی نہ کوئی ڈش بنا دیتی ہیں. تو ایک طرح سے لوگوں کا مائنڈ چینج ہوا, وہ آپ نے مائنڈ سیٹ کر دیا لوگوں کا. تو کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو سیٹ کر دیتا ہے ایک چیز کو. اب آپ دیکھیے کہ 24 سال پہلے جو میں نے ایک بیج بویا تھا کوکنگ کا, اب تناور درخت بن گئے ہیں. اچھا, اس میں آپ مجھے بتا رہی تھی کہ جی آپ کے بھائی جو ان کو آپ بنا کے کھلاتی تھی. اچھا, شادی کے بعد آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں؟ وہ خوش خوراک ہیں؟ ان کو آپ کی چیزوں پہ کیسے تنقید کرتے ہیں؟ بہت اچھا ہے, ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. اور کھانا کوئی بھی ہو, ضروری نہیں کہ بہت مہنگا کھانا آپ بنائیں تو ٹیسٹی ہوگا. کوئی سادہ سا کھانا بھی اگر آپ اچھی طرح دل لگا کے محبت سے شوق سے بنائیں گے تو وہ بھی بہت ٹیسٹی ہو سکتا ہے. اچھا, آپ لوگوں کی دونوں میں مطلب ہسبینڈ وائف میں دونوں کی طبیعت میں کتنا ڈفرنس ہے کھانے پینے کے حوالے سے؟ یعنی سیم ہی ایک ہی روٹین کی چیزیں آپ دونوں کو اچھی لگتی ہیں؟ کھانے پینے کے حوالے سے تھوڑا ڈفرنس ہے, باقی عادتوں میں کوئی ڈفرنس نہیں. مجھے سیروں کا شوق ہے, دنیا گھومنے کا شوق ہے, ان کو شوق ہے. مجھے اچھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے, ان کو بھی شوق ہے, وہ اپنے لیے بہت خریدتے ہیں. اور اس طرح کے ہمارے بہت سارے شوق ملتے ہیں. لیکن کھانے پینے میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے. ان کو نہاریاں پسند ہیں, پائے پسند ہیں, مغز پسند ہیں, اور اس طرح کی چیزیں انہیں بہت اچھی لگتی ہیں. جبکہ مجھے چائنیز کھانے بہت اچھے لگتے ہیں. خود بنانے کے کھانے؟ بنانے, کھانے, کھلانے. اچھا, تینوں چیزیں. جب دعوت ہو اور اس میں میں چاہوں گی کہ میں اپنا پرسنل ٹچ دوں تو پھر میں کوئی چائنیز, کوئی تھائی یا کوئی اور ایسی چیزیں بناؤں گی. پھر ہم کب اپنے آپ کو مدعو سمجھیں؟ آپ جس وقت آپ کا دل چاہے. اچھا میم, ہمارے پاس ایک کال ہے جی, ٹیلی فون پہ پوچھ لیں کہ. جی بالکل بالکل. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں خاور بھائی؟ اللہ کا آپ لوگ شکر. ہمارا ویکینڈ بہت اچھا کر دیتے ہیں, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ اپنا نام بتائیے پہلے مجھے. میں مریم بات کر رہی ہوں. اچھا مریم, آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ہوں. اور آپ یقین کریں کوکب خواجہ کو دیکھ کے میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے. آپ مریم ان سے بات کریں. میرے ابو کی بہت فیوریٹ یہ, اور میرے ابو ویسے ہی امی کو بٹھا دیا کرتے تھے کہ بس چھوڑ دو, اور دیکھو اور یہی بنانا. اور مجھے میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا, مجھے ابو اور وہ سب کچھ یاد آ گیا. میرا بچپن جیسے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. مریم آپ کو بات آج بھی ایسی ایور گرین, اتنی خوبصورت, اتنی اچھی اور اتنی پیاری لگ رہی ہیں. واو مریم, تھینک یو ویری مچ, یو ہیو میڈ مائی ڈے. میرے پاس سچ لفظ بھی نہیں ہے, اور میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. سچ مجھے اپنے ابو بھی بہت یاد آ رہے ہیں, اور آپ میں سوچی آج وہ ہوتے, وہ آپ کو دیکھتے تو کتنا اور خوش ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور خوش رہیں آپ. بالکل, اور آج بھی ویسی ایور گرین, اور آپ کو تو پھر ویسے ہی شو شروع کرنا چاہیے پی ٹی وی پہ. پی ٹی وی تو میرا اپنا گھر ہے جی, میں نے اسٹارٹ ہی پی ٹی وی سے لیا تھا, اور یہاں آ کے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اپنے گھر میں آ جائے. مریم آج ہم نے اپنی خوبصورتی کا راز بتائے نا. آپ میرا خیال ہے بہت اچھی, اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ مریم نے ہمارا کوسچن جو ہے نا سنیچ کر کے آپ سے پوچھا ہے. خوبصورتی مریم اچھا سوچیں, پازیٹیو رہیں, چیزوں کو جو ہے پازیٹیو وے میں سوچیں تو آپ کے اوپر فریشنس آئے گی, آپ کا دل مطمئن رہے گا, اور جب دل مطمئن ہو تو اس کی فریشنس آپ کے چہرے پر آتی ہے. واہ جی مریم, سن لیا آپ نے, یہ راز ہے. پیارا میسج دے دیا بلکہ آپ نے یہ نا. آپ کو اللہ پاک خوش رکھے. اور خاور بھائی واجبین, آپ کی بہت شکریہ, آپ نے اتنے اچھے گیسٹ بلائے, اور آپ لوگوں کا شو بہت اچھا ہے, بہت اچھا. اور اس کو نا
हफ्ते में 5 दिन आना चाहिए, वीकेंड पे क्यों। चले ये शुक्र है कि 2 दिन आपने हमें छुट्टी तो दे दी। ये मैं वो सोच रही थी कि सादिया महमूद का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपकी प्रोड्यूसर है, और भी सारे नाम मुझे तब याद होते जा रहे हैं, आपके कैमरामैन और सब। मैं ये देखती हूँ गौर से कि कितने अच्छे लोग सब ये काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा शो है जनाब, पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा कर रही है। सिलेक्शन तो बहुत ही अच्छी है, और कोकब ख्वाजा को तो आप महीने में एक बार बुला ही लिया करें, दिल खुश हो गया इनको देख के। मरियम आपका बहुत शुक्रिया, तमाम टीम जनाब आपका शुक्रिया अदा कर रही है, और हमारी तरफ से पीटीवी ग्लोबल की तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे कॉलर्स जो है ना हमारे लिए भी बड़ी एनर्जी और बड़ा हम लोगों को हमें मल्टीविटामिन का आपने हमें कैप्सूल खिला दिया, टॉनिक का काम करते हैं जी, ऐसे ही टॉनिक का काम करते हैं। तारीफ इंसान को खूब से खूब तर बनाती है, बिल्कुल बिल्कुल, और सेहतमंदाना जो तनकीद है वो भी आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है, इम्प्रूव करने का मौका देती है। अच्छा मैम, आपने वैसे तो सारी दुनिया आपको जानती है कुकिंग एक्सपर्ट की वजह से, लेकिन आपने बहुत सारी बुक्स लिखी, उसमें कुकिंग के अलावा भी आपका ट्रैवल लॉग के नाम से मैंने जैसे अभी बताया ना कि हमें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, जी। तो कोशिश करते हैं कि हम कोई ना कोई ऐसा मुल्क देखें जिसका कोई डिफरेंट कल्चर हो, लेकिन उसके अलावा दूसरे मुल्क भी हम देख लेते हैं। तो मैंने अपने ट्रैवल लॉग्स जो लिखे हैं वो इसी तरह लिखे हैं कि जिस मुल्क में मैं जाती हूँ उसको देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे वो लोग मेरे अपने हम वतन जो किसी भी वजह से नहीं जा सकते, हेल्थ प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल हो या कोई घरेलू मसरूफियत है, कुछ है, तो मैं अपनी तहरीर के जरिए उनको उन मुल्कों की सैर करवा दूं। और जब मुझे इसका रिस्पांस ये मिलता है कि हमें लगता है कि आपका सफरनामा पढ़ के हम खुद आपके साथ साथ वहाँ पे घूम रहे हैं, आप तो ये ट्रैवल करते हैं, हाँ, बल्कि मैगजीन में आपके जो वो सफर जो ट्रैवल लॉग थी उसकी जितनी भी वो तसानीफ आती थी मैं उसको पढ़ती थी, और बड़ा ही अच्छा लगता था। और वाकई में जब आप सफरनामा पढ़ते हैं तो आप कम खर्च बाला नशी वाले काम के हिसाब से आप पूरी जगह देख के आ जाते हैं, और फिर जब आप जैसे एक्सप्रेस करने वाले हों। अच्छा मैम, कहाँ पे ज्यादा मजा आया, किस मुल्क का कुजीन अच्छा लगा, रहना अच्छा लगा? अच्छा लगता है, कोई भी नया मुल्क हो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हर मुल्क की अपनी अपनी खूबसूरती है। अभी मेरा एक सफरनामा लास्ट जो था वो था, उसका नाम काश जी, उसमें 22 मुल्कों के सफर हैं, और वहाँ पे जो भी मैंने देखा वो सब दिखाया। काश, अब आप पूछेंगी कि उसका नाम क्यों है? काश इसलिए कि हम जिस मुल्क में जाते हैं हम कहते हैं काश पाकिस्तान में भी ऐसे हो, चाहे रूल ऑफ लॉ हो, चाहे सफाई हो, चाहे कोई भी चीज हम देखते हैं तो हम कहते हैं काश हमारे मुल्क में ऐसा होता है। बिल्कुल। तो जब आप जाती हैं दूसरे मुमालिक में तो पाकिस्तान को मिस करती हैं और कैसे आप याद करती हैं? आप हैरान होंगे कि मैं जिस भी खूबसूरत तरीन मुल्क में भी गई हूँ ना, कोई ना कोई ऐसी जगह मुझे नजर आ जाती है जिसको मैं देख के कहती हूँ ओए ये तो बिल्कुल पाकिस्तान लग रहा है। अच्छा, बड़ा सुकून सा रियली जी, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इस हवाले से मैं बताऊं कि मेरी पहली जो किताब पबलिश हुई थी फिरोज सनस्टे की थी, वो थी नी हाओ के नाम से, और नी हाओ का मतलब है हेलो, हेलो चाइनीज में जैसे जी, हर चाइनीज दूसरे को कहता है। और वो चाइना के बारे में मैंने लिखी थी, और उसका एक बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था यहाँ इस्लामाबाद में। उसमें चाइनीज एम्बेसडर ने, मिस्टर ल्यू शुलिन ने उर्दू में तकरीर की थी, और उन्होंने कहा था कि कोकब ख्वाजा की किताब से मैं अपने मुल्क को चीनी होते हुए भी ज्यादा जान सका हूं जो इन्होंने वहां चंद साल रह के देखा। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट, बहुत बड़ी बातों का सिलसिला मैडम आपसे जारी रहेगा। नाजरीन, यहाँ पे हमें लेना छोटा सा ब्रेक, और मैं आपको बता रहा था जी कि कोकब ख्वाजा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहीं मत जाइएगा, यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और मजेदार सी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। पहचान पाकिस्तान। स्टैंड बाई जी। माइक बंद कर देना बाद में। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर आपको पहचान पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारी जो मोहतरम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कोकब ख्वाजा हैं, और वही हमने कहा कि आज हमारे सामने सितारा बैठी हुई हैं,
تو ان کی چمک دیکھیں, ان سے باتیں کریں. یقیناً آج آپ بھی پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. خاور کہہ رہے تھے کہ میں نے کچھ کوسچنز کرے. کوسچنز ناظرین میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں کوئی مردوں کے یا میل کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میجبین مجھے یوں کانکھیوں سے بھی دیکھتی ہیں. میں وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو پوچھنا چاہتا ہوں. میم مجھے ایک بات بتائیں, خواتین نے بہت کام کیا کوکنگ پہ, آپ نے 12 سال شو کیا کوکنگ سے, بڑے لوگوں کا اویئرنیس ہوئی کھانے پکانے, لیکن جب ایک عام بات ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس ریسٹورنٹ میں یا اس جگہ میں میل شیف وہ بہت اچھا شیف ہے. یہ کیا میل شیف زیادہ اچھے ہوتے ہیں؟ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں جتنے بھی اچھے بڑے بڑے شیف ہوئے ہیں وہ میل ہی تھے. اس لیے کہ کافی ٹف کام ہے. ہوٹلز میں تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ, گھر میں تو چلو چھوٹا سا آپ نے کوئی کھانا یا کچھ ڈش بنا لی, ہوٹلز میں تو بہت ہی زیادہ کام ہے اور اس کے لیے آدمی ہی زیادہ مشہور ہے. پروفیشنلی آپ اس فیلڈ کو اپناتے ہیں, ایڈمٹ کرتی ہیں کہ جی میل شیف تو بہت اچھے. اچھا میم اس میں ایک اور بھی ہے, یہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی دنیا میں ہیں یہ 2-3 سال جب باہر رہتے ہیں تو آپ پہ روٹی پکانی آ جاتی ہے. یہ پوچھ لئیے میم نو کہ یہ کی طریقہ کار ہے, پھر میم یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں باہر پکانے کے؟ ہاں اس طرح سے پکا کے پھر آپ کو آ جاتا ہے. لیکن ان کے لیے تو سب سے آسان میرا مشورہ ہے کہ میری کوئی کتاب خرید کے, ویسے میں آپ کو بتاؤں اکثر جو اسٹوڈنٹس بھی باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کو جا کے خود پکانا پڑتا ہے, وہ میری کتابوں سے کھانا بنانا بڑا اچھا سیکھ جاتے ہیں. بالکل, بعد میں ان کی بیویوں کو بڑا آرام ہو جاتا ہے. بالکل آرام ہو جاتا ہے, وہ 2 in 1 کی بات ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ کال ہے جی ہانگ کانگ سے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں گلفام بات کر رہا ہوں ہانگ کانگ سے. گلفام جی گلفام صاحب کیا کہیں گے؟ جی بہت زبردست پروگرام ہے, بہت ہی اچھا پروگرام ہے. تو میں پروگرام سن رہا تھا, میڈم کی باتیں سن رہا تھا, بہت ہی اعلیٰ پروگرام ہے. بہت شکریہ. تھینک یو گلفام صاحب. کوئی بات پوچھنا چاہیں گے؟ ہماری آج موزز گیسٹ بیٹھی ہیں. نہیں, صرف میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, آپ بہت ہی اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب, اور تھینک یو آپ کی کال کرنے کا, اپریسیشن کا. تھنک یو سو مچ جی, اچھے فیڈ بیک کا. نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں آپ کو یہی اپریشیٹ. جناب انہوں نے بس اندر ورڈ انہوں نے خاور کے بارے میں دبے لفظوں میں بیچاروں نے نام نہیں لیا, وہ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر سب کا نام لے تو پھر وہ میجبین آ جاتا ہے. انہوں نے کہا جی اوور آل پروگرام بہت اچھا. تھینک یو گلفام صاحب, بہت شکریہ, میں اندر کی باتیں سمجھ جاتا ہوں. اچھا میم یہ بتائیں, جس طرح ہم ہانگ کانگ سے بھی کال تھی, اگر ہم ساؤتھ یا ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں, فلپائن کی بات کرتے ہیں, تو تھائی لینڈ کا فوڈ بڑا پاکستان میں ان ہے, چائنیز کے بعد. ایگزیکٹلی آپ نے بڑا سارا جو ہے جو تھائی لینڈ کا کوزین ہے وہ بھی لوگوں کو سکھایا, لیکن عموماً لوگ کہتے تھے کہ اسمیلی ہوتا ہے, یہ ہے وہ, لیکن لوگ یوزڈ ہو گئے پھر ان چیزوں کے. اب آپ دیکھیں تھائی لینڈ میں جا کے پہلے جو ایک کانسیپٹ تھا نا وہاں کا اسمیلی کا, وہ بہت حد تک دور ہو چکا ہے. پہلے وہاں کی فضا میں نا آپ کو مچھلی کی اسمیل نظر آتی تھی, خاص قسم کی اسمیل ہوتی تھی. لیکن ابھی ریسنٹلی جب تھائی لینڈ کا وزٹ کیا ہم نے تو وہاں پہ اس طرح کی اب چیز نظر نہیں آتی. میں 2 دفعہ تھائی لینڈ گئی ہوں اور دونوں دفعہ میں نے تھائی کوزین کا وہاں سے کورس کیا. جی کلاسز وہاں سے میں نے اٹینڈ کی. میری کوشش ہوتی ہے ماجبین کہ جس بھی ملک میں جاؤں وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے آؤں, خواہ وہ پینٹنگ ہو, خواہ وہ فلاور ارینجمنٹ ہو, چاہے وہ کوکنگ ہو, کوئی ایسی چیز یہاں سے میں سیکھ کے جاؤں. کیونکہ سیکھنا جو ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے. سکھانا اگر ایک پرائڈ ہے تو سیکھنا ایک پلیجر ہے. بالکل میرے لیے سیکھنا ایک پلیجر ہے. میم آپ کو کھانے سے دلچسپی جس طرح بہت زیادہ ہے اور آپ کا تو یہ بڑا زبردست کام ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کھانا بنا کے خود کھانا اچھا لگتا ہے یا کسی کو کھلانا؟ مجھے کسی کو کھلانا زیادہ اچھا لگتا ہے. میرا خیال ہے اگر اپنے لیے پکانا پڑے تو میں بہت ہی سمپل کوئی چیز بنا کے کھا لوں گی, لیکن جب کسی کے لیے بنانا ہو تو میرا دل چاہتا ہے کوئی سم تھنگ ڈفرینٹ ہو. نہیں وہ اس میں بھی یہ سوچتا ہوں نا کہ گھر کی خواتین جو ہیں وہ بھی میجبین اکثر میں نے سنا ہے کہ وہ جب کھانا پکاتی ہیں تو کہتی ہیں بس خود نہیں دل کر رہا, بڑا اچھا بنایا ہوتا ہے بے شک انہوں نے, وہ کہتی ہیں بس میں نے تو پکا کے تھک گئی ہوں. تو اس طرح آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہے پکانے, وہ خوشبو کھانے کی سے پکانے والے کا اکثر پیٹ بھر جاتا ہے. وہ خود اتنا انجوائے کر کے نہیں کھاتا جتنا اس کو بنا بنایا مل جائے اور وہ ریلیکس ہو کے انجوائے کر کے کھاتا ہے. بالکل یہ چیز تو ہے. اچھا میم یہ بتائیں, جس طرح عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی ایک مرد کا ہاتھ ہے. تو آپ کے ہسبینڈ نے کتنا آپ کا ساتھ دیا؟ بہت کوآپریٹو. میں کہتی ہوں ہمارے ملک میں, خاص طور پر میں اپنے ملک کی بات کر رہی ہوں, یہاں کوئی عورت کچھ کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے ہسبینڈ کی کوآپریشن اس کے ساتھ شامل نہ ہو. اپریسیشن اس کو خوب سے خوب تر بناتی ہے اور کوآپریشن جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا کے لے کے جاتی ہے. اینڈ آئی ایم ویری لکی
Very good. इन दिस रिस्पेक्ट माशाल्लाह। मैम आपसे बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा जी, हमारे साथ टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप बात कर रहे हैं जनाब? जी मैं बहरीन से मुश्ताक बोल रहा हूँ जी। जी मुश्ताक साहब, आपको पहचान पाकिस्तान में वेलकम करते हैं जी। जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अभी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं सामने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है। जी जी। और मेरा मैडम से ये सवाल है कि इतने इतने अच्छे खाने बनाती हैं तो इन्होंने कहाँ से की है? जी अभी मैम आपको खुद भी बताएंगे, अब कुछ और पूछना चाहेंगे? जी जी बस मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल का। मैम उन्होंने यही पूछा जैसा कि आप बता चुके हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने भी ट्यून इन किया हो। मैंने चाइना से चाइनीज कुकिंग का प्रॉपर कोर्स किया था, सही। उसके बाद थाईलैंड जाना हुआ और दोनों बार मैंने वहां से थाई कुजीन का किया। जापान जाना हुआ तो मैंने इकिबाना का कर लिया। इस तरह जहां जहां भी गई वहां से कुछ सीख के वापस आई। क्या बात। वाह वाह जी। मतलब वो सारी चीजें तो आपने जो है इसमें ना आपको कभी कोई दुश्वारी पेश नहीं है? जैसे जापानीज को देख लें, चाइनीज को देख लें, उनको इंग्लिश की इतनी बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है। अभी वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो चाइनीज बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन जी, अब उनको अभी भी- शौक है ना जी। इंग्लिश सीखने का। और जब आप जब सीख रही थी उस वक्त ऐसी कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, हमारे जो टीचर्स थे वो तो इंग्लिश में हमें बताते थे और इंग्लिश वो समझ सकते थे, बोल सकते थे। हमें ये एडवांटेज था। और इसी तरह थाईलैंड में भी जो टीचर्स थे, जो हमारे शेफ वगैरह थे, वो इंग्लिश बहुत अच्छी तरह बोल लेते थे। और आपको पता है ना, गोर से लेके कहाँ तक सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल, गोद से लेके गोद तक। जी बिल्कुल सही, शुक्रिया, आपको खुद याद आ गया। गोद तक सीखना सीखते। और एक और चीज मैं आपको बताऊं महजबीन के, इंसान को हॉबी जरूर अपनानी चाहिए। मैं हर एक को ये नसीहत करती हूँ कि अपनी जिंदगी में मशागल हॉबी जरूर रखें, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे ताकि आप मेंटली हैप्पी और सेहतमंद रहें। आपने तो मैडम खुद ही बात कर दी, मैं ये जरूर आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है हमारे साथ, हम वो दे लेते जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कौन साहबा बात कर रही हैं? जी मैं इशरत बात कर रही हूँ, कनाडा से। जी इशरत, आपको वेलकम करते हैं जी पहचान पाकिस्तान में। क्या कहेंगी? मैं कोको खाजा को देख के इतनी खुश हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बात करूँ। आप जो भी बात करें जरूर आप उनसे कर सकती हैं जी। कोको खाजा को मेरा सलाम के, उनको देख के मैंने बहुत सारी कुकिंग सीखी है। और जी मेरी उनसे बात कराए। जी बिल्कुल बात करें। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का और मेरी कुकिंग को पसंद करने का और सीखने का। 87 में मेरी शादी हुई थी तो ये आती थी और मैंने बहुत कुकिंग सीखी है इनसे। गुड वेरी गुड। देखें जाके आपको वहाँ पे काम आ रही है कनाडा में, तो आपको खुद ही कुकिंग करनी मेरी बेटी पूछ रही थी, केक ये बनाती थी और राइस एंड बीफ फाल। तो अच्छा, कनाडा के कौन से शहर में हैं आप? मैं ऑटवा में। ओह ब्यूटीफुल, ऑटवा बहुत खूबसूरत है। मैंने कनाडा का भी सफरनामा लिखा हुआ है। जबरदस्त जी। अच्छा इशरत, अगर कुछ पूछना चाहें, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जरूर पूछिए। अगर कोई आजकल में कोई सालन जल गया लग गई है। दूसरा मैं इतना खुश हो रही हूँ उनको देख के ना कि मुझे वो पुराने दिन याद आ गए। मैं बहुत कुकिंग करती थी इनको देख के, जो इनका प्रोग्राम देखा फौरन मैं चीजें लाती थी, फौरन बनाती थी। और आजकल मेरे बच्चे बहुत पूछते हैं पुरानी चीजें, ना बड़े हो गए हैं। गुड, चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको और आपके बच्चों को अल्लाह ताला सेहत, जिंदगी और सलामत रखे। इसी तरह ये हमें टेलीफोन कॉल्स करते रहे। मैम ये आपने जब उन्होंने भी बताई है बात कि आप उनको बड़ी चीजें बना के देती रही, ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं मैम, जिस तरह आपने कहा इनको पकाने आ जाते हैं खाने, मैडम जो गलतियां हम करते हैं तो मर्द हजरात, गलतियों से सीखता है। एक दफा आप गलती करेंगे तो दूसरी दफा जब आप बनाएंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की थी। और माजबीन अभी जो हम बात कर रहे थे मशागल की, जी। उसके हवाले से मैं इस तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगी कि जैसे आपके पास एक खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन जब तक आप उसको फ्रेम नहीं कराएंगे तस्वीर का हुस्न उजागर होकर सामने नहीं आएगा। इस तरह जिंदगी अगर एक तस्वीर है तो मशागल उसका फ्रेम है। वाह। तो मैम उसी हवाले से फिर आप बताएं ना, इसके अलावा आपके क्या मशागल है? मेरे जी अगर आप कहें कि मजमुआ है मशागल का तो गलत नहीं होगा। देखिए मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, बहुत। बचपन में मेरे जितने पॉकेट मनी मिलती थी मैं किताबें खरीदा करती थी। क्या बात। फिर मुझे पेंटिंग का शौक है, फिर मुझे कुकिंग का शौक है, फिर मुझे लिखने का शौक है, फिर मुझे सोशल वर्क का शौक है।
पिछले 8 साल से मैं हॉस्पिटल में ज़हनी अमराज का जो है ना इलाज कर रही हूँ, और वो अच्छा जी जबरदस्त। ये तमाम ING वाले, राइटिंग, रीडिंग, पेंटिंग, कुकिंग, ING आप सोचेंगे कुकिंग से काउंसलिंग तक का एक सारा लंबा कुछ, सफर हाँ है। जी, बिल्कुल। उस सफर के दौरान कौन कौन आया मिल गया, और फिर उसके बाद क्या क्या मशागल फैलते चले गए, वो एक मैंने आपको बताया बिल्कुल। ना। अच्छा मैम, इन क्योंकि उन दोनों में भी आता है कुकिंग एंड प्रोग्राम ज्यादातर हमारा बाहर तकरीबन 160 ममालिक में देखा जा रहा है। माशाल्लाह। अमूमन ऐसे बैचलर्स होते हैं वहाँ पर जिनके साथ फैमिलीज नहीं होती, या ऐसे भाई भी हमारे हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं और वो खुद वहाँ। तो क्या ऐसी कौन सी तरकीब ऐसी होनी चाहिए, किस किस्म की, मतलब कौन सा खाना हम फ्रीज कर सकते हैं, कितने दिन तक फ्रीज करना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी टिप्स उनके लिए जो कारआमद हो? महाजबीन, इसके लिए मैंने ना बिगनर्स के लिए एक किताब लिखी हुई है, जी जी, कौकब के मुंतखब खाने। सही। उसमें बहुत इजी रेसिपीज हैं, और ये बाहर भी अवेलेबल होंगे? अमेरिका में तो मैंने अपनी बुक्स देखी हैं। अच्छा। बाकी जगहों पे मैं कह नहीं सकती, आई थिंक मिलती होंगी। अब जब आप लॉन के जोड़े मंगवाए तो साथ कौकब ख्वाजा की बुक जरूर मंगवाइएगा। पाकिस्तान में जब वो लोग आते हैं तो यहाँ से मेरी किताबें जरूर लेके जाते हैं। सही। तो अब तो लोग तोहफों में मेरी किताबें देते हैं और जहेज में भी देते हैं। इस तरह से हर घर में जो है ना मेरे खाने की रेसिपीज जो है ना वो पहुंच। माशाल्लाह से आप इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, पूरी सोसाइटी में आप लोगों को इतना हेल्प आउट कर रही है। तो इंसान को जब अल्लाह ताला सब कुछ दे दे, सब कुछ दिया हो, इज्जत मोहब्बत आसाइशें जिंदगी की, तो फिर हमें चाहिए ना कि हम उस सोसाइटी को भी दें जिसने हमें सारा कुछ दिया है। बिल्कुल। मैम आपके लिए एक फिर टेलीफोन कॉल, धड़ाधड़ लोग फोन कर रहे हैं जी आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हो, कहाँ से? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही। मैं यूके बर्मिंघम से फरजाना बात कर रही हूँ। फरजाना के फरहाना? फरजाना। फरजाना, अच्छा, टीवी का फरजाना, वॉल्यूम थोड़ा बंद सा- करेंगे? हाँ जी, थोड़ा हमें सा समझ ऊंची आ भी गई है। बोलिए और अपने टीवी का वॉल्यूम भी बंद कीजिए प्लीज। मेरे टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद है। अच्छा अच्छा ठीक। जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने मैडम को देखिए इतनी खुशी हुई है ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जब 8 और 9 क्लास में हुआ करते थे तो मैडम के प्रोग्राम देखते थे, जल्दी जल्दी सारे नोट किया करते थे। क्या बात है। वाह। और आज ये वक्त है कि मेरी बेटी माशाल्लाह 22-23 साल की है, तो मैं उससे कहती हूँ बस कौकब ख्वाजा की बुक लेके अगर कुछ बनाना हो ना, बाकी मुझे किसी से एतबार नहीं है। क्या बात। बहुत शुक्रिया और जी दूसरा आपका, ये कि बहुत मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी शुक्रिया। का मुझे भी बहुत आपकी आवाज सुन तजर्बा है के कि बहुत मैंने अच्छा लग रहा है। किसी आपकी भी कॉल टाइम का बहुत शुक्रिया। और बस खाने बनाती रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए और उनकी जिस्मानी एंड ज़हनी हाँ, तो मैं सेहत बनाती दोनों का हूँ। ख्याल रखिए। जी जी, फरजाना बोले आप। बनाती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मैं कौकब ख्वाजा की रेसिपी यूज करती हूँ अब तो। क्या वाह बात जी है वाह, जनाब, आपकी रेसिपी गुड गुड जी, जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त। चलिए, और थैंक यू। अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि बस इस रेसिपीज को यूज करना, बाकी मुझे किसी और का एतबार नहीं है। ठीक। अल्लाह अल्लाह, ये तो आप बड़े लोगों के दिल तोड़ रही हैं। फरजाना, थैंक यू सो मच आपकी और कॉल ये करने का। मेरी जी फर्स्ट कॉल है जिंदगी में कभी किसी प्रोग्राम में। फर्स्ट टाइम कॉल किया है। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया टेलीफोन कॉल करने का। इसी तरह प्रोग्राम में कॉल करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मैडम, देखा आपने कि किस तरह अभी तक आप लोगों को वो सारी चीजें, अभी लोगों की फिर ख्वाहिश है कि जी आप कोई शो करें, लोगों को रेसिपीज बताएं। बिल्कुल, आपको लोगों की जब मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, तो आपका दिल चाहता है आप और ज्यादा अच्छा काम जी। करें। और यही प्यार और यही तारीफ थी जिसने मुझे इतने सालों से इस फील्ड में रखा हुआ है। और दिल चाहता है कि इनको अच्छी से अच्छी और नई से नई चीजें जो हैं वो मैं बताऊं। ये आप जी, आप हमारे पास सवाल इतने हैं जी। आज मुकाबला है और क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है, कुछ आमद हो दो रही है, लोगों के समझ सवाल नहीं और एक जवाब। जी। आपके पास तो जनाब। अच्छा मैम, ऐसे भी होता होगा कि जब आप कभी किसी तकरीब में जाती हैं तो लोग फिर आपको आके उस वक्त, अगर आप बिजी भी हैं अपने मेहमानों में या लोगों के साथ,
تو کوئی ٹوٹکے پوچھ رہے ہیں, کوئی ریسیپیز, ایسا کبھی ہوتا ہے؟ شروع میں بہت پوچھا جاتا تھا, لیکن اب تو اتنی کتابیں آ گئی ہیں تو اب ان کو آسانی ہو گئی. اتنا زیادہ اس طرح ملاقات میں لوگ نہیں پوچھتے, البتہ تصویریں ضرور کھنچواتے ہیں. صحیح جی, صحیح. اور میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, بڑے شوق سے کھنچوائیں. اگر ان کو اس سے سیلیبریٹی ہونے کے ساتھ ساتھ خوشی ملتی ہے تو مجھے بھی خوشی ہے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں. ایک اور کال ہے آپ کے لیے جی, دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے؟ جی الحمدللہ. کون سا بات کر رہے ہیں جناب؟ ثاقب کیانی بات کر رہا ہوں یو کے سے. جی جی ثاقب کیانی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ثاقب صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ بہت اللہ کا احسان ہے. آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں؟ پاکستان کیسا ہے؟ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں, پاکستان بھی خیریت سے, اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ سدا خیریت سے رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو, ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. جی میڈم آئی ہوئی ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ لائف تو ویسے بھی بہت زیادہ بزی ہے, جی جی, تو کوئی ایسی ریسیپی بتا دیں کہ جب بھی کام پہ جانا پڑے, اور مطلب کون سی ایسی ریسیپی ہے جو بہت کم وقت میں ہم کوئی ایسا کچھ وہ بتا دیں کہ ہم جو تیار کر سکتے ہوں. مطلب ٹھیک ٹھیک, مطلب ثاقب صاحب تہاڈا خیال ہے کہ ٹفن جا فٹافٹ نال رکھیا تے کام تے چلے گئے؟ ہاں بالکل. اصل میں یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب ایک جگہ سے آئیں دوسری جگہ, اور کام یہاں پہ اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے, تو ایسی کون سی چیز ہے جو ہم کم وقت میں تیار کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ میم سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ وہ یہ سارا کچھ کس طرح سے یہ مینج کرتی ہیں؟ بالکل. اچھا جی ٹھیک ہے ثاقب صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ جی. ہم ان سے یہ دونوں سوالوں کے جواب لیں گے. میں پوچھ لوں, بریک تو نہیں ہے جی ہمارے پاس کہیں؟ اچھا ابھی بریک نہیں میم, ان کے سوالوں کے جواب ہیں جی دو. سب سے آسان چیز تو یہ ہے کہ انڈے بنا لیں, اور انڈوں کو آپ چائنیز لوگ ایک انڈے سے 100 ڈشز تیار کر سکتے ہیں. چائنیز کی؟ جی. اور انڈے سب سے آسان چیز ہے. پیاز ایک دفعہ آپ چھٹی والے دن کاٹ کے رکھ لیں, اور اس کے بعد آپ گوشت گلا کے رکھ لیں, فریزر میں ڈال لیں, اور اس کے بعد جب آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو گوشت کو نکالیں, اس میں سبزی ڈالیں, نمک مرچ وغیرہ تو آپ نے پہلے ڈالا ہوگا, فٹافٹ آپ کا کھانا تیار ہو جائے گا. لیکن چھٹی والے دن ایک دفعہ آپ کافی سارا بنا کے مختلف اس کو سیکشن میں کر کے فریز کر لیں. زبردست. اس کے علاوہ انڈوں کی بہت سی ریسیپیز ایسی ہیں. اول تو میری کتاب لے لیں, اور یو کے میں ضرور ہوں گی میری کتابیں. شاید میں نے کسی ملک میں کوئی گھر پاکستانی ایسا نہیں دیکھا جس میں میری کتاب موجود نہ جی, کوئی شک نہیں. اور لوگ زیادہ وہاں پہ کتاب کے حوالے سے بھی پہچانتے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پر کیونکہ نیٹ کی اب سہولت ایسی آ گئی ہے کہ آپ کی بہت ساری ریسیپیز جو ہیں وہ نیٹ پر اویلیبل ہیں. تو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ کہ نیٹ پر آپ سرچ کریں گے تو کوکب خواجہ کے کوزین, آپ کو چائنیز پسند ہے, آپ کو اٹیلین پسند ہے, آپ کو پاکستانی فوڈ پسند ہے, سب آپ کو انشاءاللہ وہاں سے ملے گا. اینیویز جی, اور بریک ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل, اس وقت بریک لیں گے, اور دل نہیں کر رہا لیکن کیونکہ بریک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جی, بریک پر جائیں گے اور جلدی واپس آئیں گے. بریک لیتے ہیں. ویسے اب عموماً ہوتا نہیں ہے یہ. ویسے آ گیا جی ٹائٹل جی, کچھ کامن بتا دوں گا. واپس آئیں گے. ہاں ٹھیک ہے جی. آپ آئیں گے کوشچن لے کر. اوکے. جی ناظرین, ویلکم بیک. پہچان پاکستان میں آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں جی. آپ بڑی زبردست چیزیں سن رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں, مجھے پتا ہے لوگ ٹیلی فون کالز کر کے کر بھی رہے ہیں. اور مجبور مجھے کہہ رہی تھی کہ خاور یہ جاتی دفعہ 2-3 میں نے بھی چیزیں پوچھنی ہے. میں نے کہا آن ایئر ہی پوچھ لو, ابھی جانے کے بعد کس لیے پوچھنی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں جی. کوکب خواجہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور کسی نے کوئی خاص بات پوچھنی ہے, خاص طور پہ میں مردوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جڑیاں ایسی غلطیاں کرنی ہیں انہوں نے پوچھ لو, وہ انہیں پھر چلے جانا, بعد بیگم کو ڈانٹ پانی ہے. کلیئر کریں کھانے کے حوالے سے. کھانے کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں, اور کون سی غلطی اچھا ہوتی ہے. اب ایک میم اوبیسٹی کی بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ فربہی کی طرف لوگ جو ہے مائل ہو گئے ہیں.
موسٹلی جو لوگ باہر ہیں وہ جنک فوڈ پہ, یا جیسے کہ ہم فاسٹ فوڈ کی بات کریں, چلتے پھرتے برگر لیا اور کوئی آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ جیکٹ پوٹیٹو ہے کہ کیا وہ کھایا, اس کے اوپر بٹر ڈال. اب باہر کی بڑی پرابلم چھوڑ کے ہمارے اپنے ملک میں جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے, بلکہ اب تو باہر والوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ جنک فوڈ جو ہے وہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پرابلم جو اوبیسٹی کی ہے نا امریکہ میں, کیونکہ وہ بہت زیادہ جنک فوڈ کھاتے ہیں اور مقدار میں زیادہ کھاتے ہیں, مقدار بھی اس کی کافی زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی اب دیکھیں بچوں کو اتنا عادی کر دیا گیا ہے فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کی طرف کہ بچوں کو گھر کا کھانا اٹریکٹ ہی نہیں کرتا, وہ پسند ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں جی بس پیسے دے دیں ہم جا کے کہیں نہ کہیں. تو اس میں پھر ماؤں کا بھی کافی قصور ہے نا کہ مائیں کیوں ان کو اس طرف اتنا لگا دیتی ہیں, کیوں نہیں وہ اس کا مقرر کرتی ٹائم کے بھی مہینے میں ایک دفعہ بس کھا لیں کافی. اور فیزی ڈرنکس کو تو میں کہتی ہوں گھر میں لانا ہی نہیں چاہیے, بین کر دینا چاہیے. ہاں بالکل, بچوں کے لیے تو وہ کسی صورت آپ کی کیلشیم کو جسم میں سے ختم کر دیتی ہیں. میم آپ کے پاس اس, سوری آپ کی بات بھی میں نے کاٹی, ایک میں نے کویسچن بڑا مزیدار تھا, اسی سے ریلیونٹ تھا, لیکن ایک ٹیلی فون کالز ہمارے پاس جو آ رہی ہیں دھڑا دھڑ, اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب؟ میں جی احسان نام ہے میرا, میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. جی احسان صاحب, آپ نے ہمیں پہلے بھی کال کی تھی ہے نا؟ ایک ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے میرے خیال کی تھی میں نے. جی احسان صاحب تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں پلیز. میں ان سے ہاں انور مسعود صاحب تھے, ان سے بات کی تھی. جی جی ہلو, تو میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کوکب خواجہ سے, ایک معلومات کے لیے یہ سوال ہے میرا. جی جی, کہ یہ جو میں نے دیکھا ادھر ہوٹلوں میں یا جو دوسرے ادارے ہیں جہاں پہ یہ شیف وہ کام کرتے ہیں, وہ سر پہ جو لمبی سی ٹوپی وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی سفید سی, جی جی, مقصد کے لیے ہوتی ہے. اچھا, جو شیف لمبی سی ٹوپی پہن کے کام کرتے ہیں, میرے خیال میں مجھے سمجھ آیا, مجھے ٹیلی فون میں میرا خیال ہے کوئی پرابلم. احسان صاحب جو میں نے کہا صحیح کہا, ٹیلی فون کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا, مجھے ایسے لگا کافی, مجھے تو بالکل سمجھ, مجھے جہاں تک سمجھ آئے گا کہ اوپر ایم سی آر میں کسی نے سنا ہو اور میری بات کی تائید کر سکیں, تو آئی تھنک انہوں نے یہ کہا. وہ تو ایک سب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹوپی پہننے کا مقصد کہ بال نہ گریں کھانے وغیرہ میں. بالکل صحیح بات ہے. نہیں ویسے 2 قسم کے لوگ ہیں میم, بڑی ٹوپی والے یا تو ان سے کبوتر نکلتا ہے یا پھر شیف ہوتے ہیں. ٹوپی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بال کوئی گر کے کھانے میں نہ جائے, لیکن اب لیڈیز تو ٹوپی نہیں پہنتی, جتنے بھی ہماری یہاں پہ شیف سو کالڈ شیفs ہوتی ہیں. یہ ہے کہ آپ کے بال اگر لمبے ہیں تو کھانا پکاتے ہوئے آپ بالوں کو ٹائی اپ کر لیں, یا پھر اس میں ہاتھ شاتھ کھلے لمبے بال جو ہیں اور اس کے ساتھ کھانا بھی پک رہے اور اتنی بڑی بڑی کھلی آستینوں کے ساتھ کھانا پک رہے, وہ دیکھنے والوں کو بہت کوفت ہوتی ہے, اریٹیٹ کرتا ہے. بلکہ میں ڈائریکٹر کو کہتی ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ٹیلنٹ کو بتائیں. وہ کہتے ہیں جی ہم بتاتے ہیں, ٹیلنٹ نہیں مانتا. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ مجھے تو بہت کوفت ہوتی ہے جو بڑی بڑی آستینیں اور بڑے زرق بڑک کپڑے پہن کے تو کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے. میں نے تو جب کوکنگ کرتی ہوں تو میں ایون کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹی آستین ہو اور وہ بہت کھلی نہ ہو. بہت کھلی نہ ہو, بالکل. یہ دیکھیں احتیاطی تدابیر جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے. میڈم وہ ابھی جنک فوڈ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ جی ماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ بتائیں, آپ لوگوں کو بتائیں, ہمیں بھی بتائیں کہ یہ جو مسالہ جات ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں یہ صرف ذائقے کے لیے ہیں یا اس کے کچھ فوائد بھی ہیں؟ ہر مسالے کی خبر بہت افادیت ہے, علیحدہ علیحدہ افادیت ہے. نمک کی اگر افادیت ہے تو مرچوں کی الگ ہے, ہلدی کی الگ ہے, اور جتنے بھی اسپائسز ہم یوز کرتے ہیں سب کی بے حد افادیت ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں, ایک حد سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے. ایون روٹی بھی آپ حد سے بڑھ کر کھائیں گے تو وہ زہر بن جائے گی. تو اسی طرح مسالے بھی, نمک آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ نمک سے آپ کو اتنی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن زیادتی اس کی آپ کا بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہے. خاص طور پر ایسے لوگ جن کا ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے, بہت زیادہ نمک اگر کھائیں گے تو نیچرلی ان کو نقصان ہوگا. لیکن جو لو بلڈ پریشر والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ہارم نہیں ہے, بلکہ لو ہو رہا ہو تو پانی میں تھوڑا سا نمک گھول کے پی لینا چاہیے. اس کے علاوہ ہلدی جو ہے آپ کے اندر جتنا بھی بیکٹیریا ہے اس کو کل کرتی ہے, انفیکشن کو کل کرتی ہے, اور ہیل اپ کے لیے بہت اچھی ہے. تو ہلدی کے اپنے بہت سے فائدے ہیں. پھر مرچیں ہیں, مرچیں ٹو مرچ مرچیں آپ کے معدے کو زخمی کر سکتی ہیں, لیکن کم مرچیں جو ہے مناسب مقدار میں مرچیں ہیں آپ کی بھوک کو بڑھاتی ہیں. اسی طرح تل ہیں, سفید تل جو ہے وہ کیلشیم کا خزانہ ہے.
السی کے بیج آج کل اس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے, وہ آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے بہت اچھے ہیں, آپ کے میموری کے لیے بہت اچھے ہیں, اور اس طرح کی ہر چیز کا فائدہ ہے, ہر چیز, ہر مسالہ جو ہے نا, آپ ایک خاص کالی مرچیں بہت فائدہ مند ہیں, جی جی آپ کے اسٹمک کے لیے بہت اچھی ہیں, آئی سائٹ کے لیے بہت آئی سائٹ کے لیے بہت اچھی ہیں, آپ کے اسٹمک کے لیے بہت اچھی ہیں. اچھا میم, اگر سی فوڈ کی بات کرتے ہیں, باہر جو لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وہ وہاں تک پہنچنا آسان ہوتا ہے, کیا فروزن سی فوڈ یوز کرتے ہیں تو اس کے کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوتے؟ ایک لمٹ تک آپ چیز کو فریز کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ بجلی کا آپ کو پتہ ہے کہ آنا جانا رہتا ہے, تو اس میں بہت لمبے عرصے تک اگر آپ فش کو فریز کر کے رکھیں گے, ہو سکتا ہے کئی گھنٹے بجلی نہ ہو, بار بار ڈی فروسٹ ہوگی پھر واپس. باقی مچھلی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے, اس میں اومیگا 3 ہے جو آپ کا بیڈ کولیسٹرول جو ہے اس کو کم کرتا ہے, اور آپ کی انرجی کے لیے بہت اچھی ہے, آپ کے برین کے لیے بہت اچھی ہے, آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھی ہے, آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھی ہے. خواتین ساری جو ہے دھڑا دھڑ کھانا شروع کریں. نہیں مرد بھی. اخروٹ بہت اچھے ہیں, اومیگا 3 ہے اخروٹ میں, وہ بھی آپ کے دماغ کے لیے اچھے ہیں, آپ کی صحت کے لیے اچھے ہیں. تو اس طرح ہر چیز جو ایک خاص حد تک استعمال کی جائے اس کا فائدہ ہے. بالکل میم, یہ اب تو ایک چیز آ گئی ہے, مطلب پتہ نہیں انٹرنل سی بات ہے کہ پیکٹ آ گئے ہیں, یہ پیکٹ آ گئے ہیں اس کے مسالہ جات کے. یہ پہلے ہمیں تو تھا کہ کھلے مسالے تھے, ہماری مائیں جو بوڑھی عورتیں تھی وہ ساری مکس کر کے چیزیں بناتی تھی جی, کہ وہ اصل ٹیسٹ بنتا ہے کھانے کا. کسی حد تک میں مانتی ہوں, کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے گھر میں دیکھا ہوا ہے, ڈیلی مسالہ پیستا تھا سل بٹے پر, اس کھانے کا جو ذائقہ ہوتا تھا وہ اب وہ ذائقہ نہیں ہے, اس لیے کہ اب سبزیاں بھی دیسی کھاد کی نہیں ہیں, اور انڈے بھی دیکھیں آپ, ان میں وہ خوشبو نہیں ہے جو دیسی انڈوں میں ہوا کرتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں نا, آج کے دور میں عورت کتنی مصروف ہو گئی ہے, گھر کے کاموں کے علاوہ باہر کے کام بھی وہ کرتی ہے, گروسری وہ کرتی ہے, بچوں کو لانا لے جانا, اور اس کے علاوہ ہر رسم نبھانا, جو بھی معاملات ہیں عورتیں. تو اس لیے اب سہولت کے لیے میں کہتی ہوں اگر استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کر سکتے ہیں, ٹائم ہے تو ڈیفینیٹلی کریں, وہ مشاغل میں بھی ہے. میم اگر میٹ کی بات کریں, ریڈ میٹ ہے, وائٹ میٹ ہے, اور اسپیشلی جو ہم فارم کا جو چکن یوز کرتے ہیں, شیور چکن جو یوز کرتے ہیں, کیا اس کا زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ہے؟ بالکل, کیونکہ آج کل جو, اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی, پتہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ نہیں کہہ سکتی, احتیاطی تدابیر تو ہم اپنے کر سکتے ہیں نا میم. بالکل, ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا نا, کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ نقصان دہ ہوتی ہے. فش بہت اچھی ہے, بچوں کو فش نہیں, اس کے علاوہ مٹن بھی بہت اچھا ہے, مٹن میں بہت انرجی ہے, اور بیف سے تو اگر پرہیز کیا جائے تو اچھا ہے, انلیس کہ بہت ہی اچھا بیف ہو. لیکن اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے, مطلب دیسی چکن ہے, تو اگر ہم ہفتے میں 3 دفعہ کھا رہے ہیں تو ایک دفعہ کھا لیں, کیونکہ ذرا ایکسپینسو ہوتا ہے. دیسی چکن ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. ایک تو اس میں سائز چھوٹا ہوتا ہے, گوشت کی مقدار کم ہوتی ہے. ہاں اگر آپ کو کھانسی اور فلو وغیرہ ہو رہا ہے تو دیسی چکن کی یخنی آپ کے لیے بہت مفید ہے. اس صورت میں آپ منگوا لیں, ادروائز افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جی صحیح, لیکن کہیں گی جن لوگوں کے پاس گھروں میں سپیس ہے وہ کریں. ہاں اگر گھروں میں آپ نے پالے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے بچپن میں جی مرغیاں بہت ہوتی تھی, ہماری امی بہت مرغیاں پالا کرتی تھی, چوزے نکلواتی تھی, اور گھر میں ہی مرغیاں ہوا کرتی تھی. تو اچھا, ایک مسکنسپشن ہمارا یہ ہے کہ ہم فروٹ ہمیشہ کھانے کے بعد سرو کرتے ہیں, لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ فروٹ کھانے سے پہلے کھانا چاہیے. اس بات میں یہ ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے انگریزوں سے لی ہیں, کیونکہ انہوں نے 200 سال ہم پہ حکومت کی. دیکھیں ہمارے ہاں جو سوپ ہے وہ سب سے پہلے سرو کیا جاتا ہے, جب آپ کوئی فارمل کھانا کرتے ہیں تو سوپ سرو کرتے ہیں سب, لیکن چائنا میں سوپ اینڈ میں سرو کیا جاتا ہے. ہم چاولوں کو مین ڈش بنا کر اس میں پھر سالن وغیرہ ملا کے کھاتے ہیں, چائنا میں چاول اینڈ میں آتے ہیں. کیا بات ہے. اور اگر آپ سارے چاول جو انہوں نے دیے ہیں کھا لیں گے تو میزبان کے لیے وہ بہت ہی مایوس کن اور اچھی چیز نہیں ہوگی, کیونکہ میزبان سمجھے گا کہ شاید آپ کی بھوک پوری نہیں ہوئی اور آپ کا پیٹ نہیں بھرا, اس لیے آپ نے سارے چاول کھا لیے. آپ کو تھوڑے سے چاول ضرور بچانے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ٹریڈیشنز ہیں ہر ملک کی. وہاں پہ سوپ اینڈ میں پیا جاتا ہے, یہاں جب ہم ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو پہلے سوپ آرڈر کرتے ہیں اسٹارٹر کے طور پر. کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کا جو انگریزوں نے سوپ متعارف ہی کروایا, پہلے تو یخنی ہوا کرتی تھی نا, تو ڈفرنٹ قسم کے سوپ. تو ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. ٹیلی فون کال ہے, ایک لے لیں. جی جی پلیز. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بحرین سے حمیرہ بات کر رہے ہیں. بحرین سے؟ ہاں جی. حمیرہ بات کر رہی ہیں. جی حمیرہ کیا کہیں گی؟ جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ. جی مجھے میڈم سے کچھ کوشچن کرنے ہیں.
بالکل کریں بالکل کریں جی, ہم نے تو اتنے سارے کر لیے, آپ بھی کریں. جی حمیرہ کریں کوشچن. جی مجھے میڈم سے کوفتے کے بارے میں کچھ کوشچن. کوفتوں کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ ہاں ہم گھر میں بناتے ہیں لیکن اچھا نہیں آتا ہے, تو اس کے بارے میں مجھے اس سے بات کرنی ہے کہ وہ کیسے بنانا آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو حمیرہ. اور کچھ پوچھیں گی؟ نہیں بس. تھینک یو جی, بہت شکریہ. میم وہ کہہ رہی ہیں جی کوفتے ہم گھر میں بناتے ہیں اور اچھے نہیں بنتے. بحرین سے جناب یہ کال تھی اور وہ کہتے ہیں جی کوفتے بناتے ہیں لیکن مزدار نہیں ہوتے. ان کو بتائیں جی جلدی سے ریسیپی. کوفتوں کی سب سے آسان ترکیب میں آپ کو بتاؤں کہ سلائسز آدھا کلو اگر آپ کے پاس قیمہ ہے تو 2 سلائسز لینے ہیں, اس کو پانی میں پکوئیں, ہاتھ سے پانی نچوڑ دیں اور پھر اس کو جو سلائسز ہیں بھیگے ہوئے اس کو چاپر میں ڈالیں, ساتھ قیمہ ڈال دیں, ایک پیاز کاٹ کے ڈالیں, نمک مرچ ڈالیں, بڑی الائچی کے دانے نکال کے ڈالیں, بڑی الائچی کے, چھوٹی الائچی کے نہیں, اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح پیس لیں. اور قیمہ جو ہے نا گڈ کوالٹی کا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد کوئی انڈا وغیرہ کچھ اور ملانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے کوفتے بنائیں اور اس کے بعد مسالہ بنا کے ڈال دیں تو بڑے اچھے سافٹ آپ کے کوفتے بنیں گے. اگر سافٹ نہیں بنتے تو اس سے زیادہ آسان اور کوئی ریسیپی نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ حمیرہ, کوئی بھی پاکستان آتا ہے تو میڈم کی بکس یہاں پر بہت ساری اویلیبل ہیں کوکنگ کی, وہ ضرور منگوا لیں آپ اپنے لیے, تو اس سے بڑا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. نیٹ پر بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو کوکب خواجہ کے اگر آپ جتنی بھی ریسیپیز ہیں وہ بہت ایزیلی آپ کو مل جائیں گی. وہ اچھی بات ہے میم, آپ نے یہ بتا دیا. اس پہ میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم کھانے سے پہلے آپ نے کہا جی فروٹ استعمال کرتے ہیں, یہ بعد میں کرتے ہیں. میڈم کھانوں کے دوران یہ کوئی جو چٹنیاں ہوتی ہیں یا مربے یا اچار, یہ کس قسم کی چیزیں یوز کرنی چاہیے ہم لوگوں کو؟ چٹنیاں, اچار, مربے جو ہے نا آپ کی ایپیٹائٹ کو بڑھاتے ہیں. کچھ ڈائجسٹیو ہوتی ہیں, کچھ آپ کے ذائقے کے لیے اچھی ہوتی ہیں. اگر آپ پھیکا دال چاول کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر چٹنی اور اچار ہوگا تو کھانے کا ذائقہ بڑھ جائے گا. بیسیکلی یہ اس لیے ہوتی ہے. اچھا یہ بہترین رہتی ہیں جو آلو بخارے وغیرہ کی چٹنیاں ہم بناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں پہ آلو بخارے کی چٹنی ضرور ہوتی ہے ہمارے یہاں, وہ بعد میں لوگ ضرور اس کو کھاتے ہیں. اس میں میڈم ذائقہ بھی ہوتا ہے اور وہ آپ کے ہاضمے کے لیے بھی بہت ساری سبزیاں استعمال ہوتی ہیں اور بہت ساری سبزیوں کے چھلکے بھی پکائے جاتے ہیں, جیسے آلو کے چھلکے بڑے شوق سے لوگ پکاتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں ماجبین کے سبزیاں جو بھی ہیں ان کی کافی ساری غذائیت جو ہے نا ان کی چھلکوں میں ہوتی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ جتنا باریک چھلکا ہو سکے آلووں پر سے ہمیں اتارنا چاہیے. اور اگر بوائل کرنے ہیں تو آلووں کو اچھی طرح دھو کے پھر اس کو بوائل کر لیں آپ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ چھلکا اتار لیں, بجائے پہلے چھلکا اتار کے پھر آپ اس کو بوائل کریں, چھلکے سمیت کریں کیونکہ اس کی ساری غذائیت. اور یہ پانی جس میں آپ نے آلو ابالے ہیں یا مٹر یا گاجر جو بھی کچھ آپ نے ابالا ہے اس پانی کو پھینکنا نہیں چاہیے, بلکہ اس پانی کو آپ دال میں ڈال لیں یا پانی کی جگہ جو بھی آپ کھانا بنا رہے ہیں اس کو استعمال کریں, کیونکہ سبزیوں کے سارے وائٹامنز جو ہے نا اس پانی میں ہوں گے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اسی لیے لاک کرنے کے لیے اس کو ایک تھک سی لیئر دی ہوئی ہوتی ہے تاکہ اس کی غذائیت اس کے اندر محفوظ رہ سکے. بالکل میڈم یہ اس میں آپ نے ساری چیزیں لوگوں کو بتائی ہیں کہ سارے لوگ اس سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بتائی ہیں کہ جب آپ اگر کوئی بھی چیز گھر میں بناتے ہیں اس کو اگر آپ شوق سے, محبت سے اور اپنے اس سے نہ کریں, پیار سے نہ پکائیں نا, تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں بنتی. کیونکہ خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ٹائم کچن میں زیادہ لگاتی ہیں اور زیادہ دیر تک وہ مسالے بناتی ہیں, بھونتی ہیں اور یہ وہ کرتی ہیں, اس سے بڑا اچھا مطلب ان کو کھانا کھانے کو ملتا ہے. میڈم میجبین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ مسئلہ تھا اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ پتہ نہیں چلا کیسے گزرا. گھنٹہ گزر گیا جی اوہ مائی گاڈ, پتہ ہی نہیں چلا, لگا ابھی ہم نے سٹارٹ ہی لیا ہے. ابھی تو میں نے صرف ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں, آپ کے اتنے پیار کرنے والے جو ہے دیکھ رہے ہیں. میسج تو میں یہی دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا give the best to the world, the best will come back to you. ٹھیک ہے, یہ میرا میسج ہوتا ہے. جب آپ ایک اچھا کسی کو دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا زیادہ اچھا خوبصورت ریٹرن آپ کو واپس. اس کو اردو میں کہتے ہیں کر بلا سو ہو بلا. بالکل. آج بہت خوبصورت باتیں ہوئی اس نشست میں, ہمیں امید بھی تھی اور ہم اس بات پہ خوش بھی تھے کہ آج ہماری مہمان شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے اسی طرح مزے کی باتیں کریں گے, بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملے گا. میم آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تھینک یو, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے مجھے اپنے پرانے گھر میں یعنی جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس میں دعوت دی آنے کی, اور مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہوتی ہے جب ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آج میم نے آپ کو بہت ساری خوبصورت باتیں کی ہیں. لیکن ایک بات آج اگر اس حوالے سے ہم کریں کہ چینج ہم زندگی میں بڑا پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی موسموں کو اسی لیے رکھا ہے کہ کبھی سردی گرمی اور آج کل بہار ہے,
تو چینج اپنی زندگی میں جب لائیں تو سب سے پہلے اپنے اندر لائیں. ہم ہمیشہ دوسروں سے تبدیلی کی امید بہت وابستہ کرتے ہیں. سب سے پہلے پازیٹیو سٹیپ اپنی ذات سے شروع کریں اور پھر دوسروں سے امید رکھیں, تو میرے خیال میں وہ چینج بہت پازیٹیو ہوتا ہے. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. زندگی رہی, پھر ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان.